صدر حلقہ پلندری نبیلہ ایوب، صدر پاکستان پیپلز پارٹی شعبہ خواتین، سردار مقبول رکن پاکستان پیپلز پارٹی CEC، سردار حنیف فہیم صاحب ممبر CEC، سردار فیض صاحب، سید تصدق گردیزی صاحب، ندیم طاہرہ PYO پریزیڈنٹ طاہر، وقاص قیوم صدر PSF، طیب ظہیر، مشتاق شہین ایڈوکیٹ، اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے قابلین، میرے معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آج جب میں یہاں پلندری دوسری مرتبہ حاضری دے رہا تھا، ایک بطور وزیر اعظم کی حیثیت سے اور آج لیڈر آف دی اپوزیشن سینٹ کی حیثیت سے، تو مجھے 2-4 دن قبل ایک فون آیا اور کہا گیا کہ آپ یہاں آ رہے ہیں۔ میں نے کہا مجھے معلوم نہیں، چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے مجھے کہا تھا آپ کو میں کشمیر بھیجوں گا جب میں امریکہ ہوں گا، تو ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کوئی پلان کیا ہو، تو انہوں نے کہا کہ آپ تشریف نہ لائیں۔ میں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا یہاں بہت خطرہ ہے، یہاں بہت بڑا خطرہ ہے اور آپ کی زندگی کو خطرہ ہے، اور ہمیں انفارمیشن ملی ہے کہ آپ یہاں نہ جائیں۔ میں نے کہا کہ وہ میرا تعلق نہیں ہے، ہم پارٹی ڈسپلن میں ہیں، اگر پارٹی کہتی ہے کہ آپ جائیں تو میں ضرور جاؤں گا، اور میں آج آپ کے پاس یہاں آیا ہوں۔ یہ ایک تاریخی جگہ ہے، یہ فرسٹ کیپٹل ہے، اس جگہ اس کشمیر کا پہلا جو انڈیپینڈنٹلی جب یہاں آزادی ہوئی تھی تو یہ پہلا دارالخلافہ یہی بنا تھا۔ تو میں جیسے دوسرے دوستوں نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد ہی مسئلہ کشمیر پر ہے۔ جب لال بہادر شاستری اور اس وقت جب ایک معاہدہ تاشکند ہوا تھا، اس وقت ذوالفقار علی بھٹو وزیر خارجہ کے طور پر ان سے اختلاف کیا اور انہوں نے علم بلند کیا اور پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی، اور اس وقت سے لے کر آج تک خواہ وہ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید ہوں، ذوالفقار علی بھٹو شہید ہوں، یا اب بلاول بھٹو ہوں یا آصفہ بھٹو ہوں، اس وقت سب کشمیر میں اس وقت آپ کے پاس آئے ہوئے ہیں۔ ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں، میں پاکستان کی بات نہیں کروں گا چونکہ آپ کا جو ایشو ہے وہ بہت اہم ہے، اور آپ کا جو مسئلہ ہے ہمارے دل کے زیادہ قریب ہے۔ ہم اپنی سیاست کو ملوث نہیں کر رہے آپ کے ساتھ، ہم آپ کا جو مشن ہے، جو آپ کی آزادی ہے، جو آپ کی جہاں پلیبسائٹ ہے، اور اس کے لیے ہم نے پہلے بھی لڑا ہے، اب بھی لڑیں گے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے اس وقت بھی کہا تھا کہ ہم کئی سال ہم لڑیں گے، اور وہ لڑے، اور اسی طریقے سے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے بھی کہا تھا، بھلے وہ OIC میں ہوں، یونائٹڈ نیشنز میں ہوں، ہر جگہ پر آپ کی آواز بلند کی۔ میں نے کئی مرتبہ وزیر اعظم ہندوستان ڈاکٹر منموہن سنگھ کے ساتھ آپ کی بات کی، اور میں نے کہا کہ آپ کے جتنے بھی کور ایشوز ہیں ان کو حل ہونا چاہیے، ہم اربوں لوگوں کو ہوسٹیج نہیں بنا سکتے، یہاں غربت ہے، یہاں افلاس ہے، یہاں بے روزگاری ہے، یہاں لوگ اپنی مشکلات سے گزر رہے ہیں، ان کو آسانیاں پیدا ہونے چاہیے،
اور ہم نے جوائنٹ پریس کانفرنس میں بھی دونوں وزرائے اعظم نے کہا کہ ہم مسئلہ کشمیر، سیاچن اور سر کریک جو ہمارے کور ایشوز ہیں اس کو ہم حل کریں گے. اور یہ پہلی مرتبہ ہے، کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ ان 74-72 سال میں کوئی میلی آنکھ کوئی کشمیر کی طرف دیکھ سکے. آج یہ جو مودی ہے اس نے جو مظالم ڈھائے ہیں اور جو امینڈمنٹ لے کر آئے ہیں اس سے میں سمجھتا ہوں آپ کے حقوق کی جو بات ہو رہی تھی، آپ کی آزادی کی جو بات ہو رہی تھی، اس کے لیے آپ کو بہت نقصان پہنچا ہے. اور ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ آپ کا ساتھ دیا ہے. اس وقت نہتے بزرگ، مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بچے، ان پر 7-8 لاکھ وہاں کی فوج مظالم ڈھا رہی ہے. اور انشاءاللہ ہم آپ کو وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کی آواز ہم ہر جگہ پہنچائیں گے. آج میں پوچھنا چاہتا ہوں ان اداروں سے، سیکیورٹی کونسل سے، یونائٹڈ نیشن سے اور نام نہاد جو اس وقت ہیومن رائٹ ایکٹیویسٹ ہیں کہ آج آپ آواز کیوں نہیں اٹھا رہے؟ آپ کشمیریوں کی آواز اب کیوں نہیں اٹھا رہے؟ جب آپ انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں تو کیا یہ انسان نہیں ہے؟ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری نظریاتی جماعت ہے، ہماری پاکستان پیپلز پارٹی جو اس کی بنیاد تھی، اس کے آئیڈیولوجیکلی وی آر کمیٹڈ ود دا پیپل آف کشمیر. آج انقلابی صاحب کو ٹکٹ ملی اور بلاول بھٹو صاحب نے اور صدر صاحب سردار یعقوب صاحب نے سفارش کی. میں سمجھتا ہوں کہ متوسط طبقہ سے ہیں، آپ کی کلاس سے ہیں، اور یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آج اگر ٹکٹ مل رہی ہے تو وہ ایک کمیٹڈ آئیڈیولوجیکل ورکر کو ٹکٹ مل رہی ہے، اور اس ورکر کے لیے آپ کو سب کو مل کر ان کو کامیاب کرنا چاہیے. اس لیے کہ اس وقت جو امیدوار ہوں گے، ہم کسی کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتے، ہم آپ کی بات کریں گے، ہم کشمیریوں کی بات کریں گے. آپ کے جو کینڈیڈیٹس ہیں، جو کمیٹڈ کینڈیڈیٹس ہیں، آپ دیکھیں کہ ان کا حق بنتا ہے یا حق نہیں بنتا. اس لیے وہ لوگ جو اپنی وفاداریاں تبدیل کرتے ہیں وہ آپ کا کیا خیال کریں گے، وہ آپ کا کیا ساتھ دیں گے؟ تو اس لیے میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم کمیٹڈ لوگوں کے ساتھ ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جو ایک لیبر کلاس کو، ایک متوسط طبقے کو، انہوں نے ہمیشہ اقلیتوں کو، خواتین کو انہوں نے ہمیشہ آگے رکھا ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اور ان کے رائٹس کے لیے ہمیشہ بات کرتے رہے ہیں. میں آپ کو یہ بھی کہوں گا کہ اسمبلی میں آپ کی آواز بلند ہونی چاہیے، اور وہ آواز کیا ہوگی؟ وہ مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس اور متوسط طبقہ اور غریب کی آواز، کسان کی آواز اور مزدور کی آواز وہاں گونجے گی. اور انشاءاللہ آپ جیسے کمیٹڈ لوگ کمیٹڈ پارٹی کے ساتھ ہوں گے تو آپ بہت جلد انشاءاللہ مقبوضہ کشمیر کو آزاد کرا سکیں گے، ان کے رائٹس کے لیے لڑ سکیں گے، ان کے حقوق کی جنگ لڑ سکیں گے، اور آپ کی آواز ان کے لیے بڑی توانا آواز ہے. میں آج پرائم منسٹر مودی کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ طاقت کے ذریعے، فوج کے ذریعے
آپ وہاں کے نہتے عوام کی آواز کو نہیں دبا سکتے۔ اگر آپ نے سن 47 سے لے کر آج تک نہیں دبا سکے تو آپ ان کو آئندہ بھی ان حربوں کے ذریعے آپ ان کی آواز نہیں دبا سکتے۔ اور میں ان کو یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، آپ لائن آف کنٹرول پہ آئے دن وائلیشن کرتے ہیں اور نہتے کشمیریوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، اور ہماری جو جوان ہیں وہ آئے دن شہید ہوتے ہیں، تو میں ان سے بھی یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ان کی قسمت کے ساتھ نہ کھیلیں۔ آپ جو بھی مظالم کر لیں مگر ان کی ایسپیریشنز کے مطابق اور آپ اپنے مطابق ان کو نہیں ڈھال سکتے۔ یہ اپنی آزادی کے لیے اور رائے شماری کے لیے یہ ڈٹرمن ہیں اور انشاءاللہ ڈٹرمن رہیں گے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں نے بطور وزیر اعظم کی حیثیت سے پاکستان پیپلز پارٹی کی نمائندگی کرتے ہوئے سب سے زیادہ اگر کسی وزیر اعظم نے بطور وزیر اعظم اگر دورے کیے تھے کشمیر میں تو وہ میں نے کیے تھے۔ اور یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں یونیورسٹیز، میڈیکل کالجز اور سڑکات اور ایشین ڈیولپمنٹ کی طرف سے سڑکات، اور میں نے وہاں میرپور میں ایکوزیشن آف لینڈ میں نے کرا چکا تھا کہ میں بین الاقوامی انٹرنیشنل ایئرپورٹ بناؤں۔ وہ وقت دور نہیں ہے جب انشاءاللہ وہاں انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہوگا، اور آپ کے کشمیری بہن بھائی انٹرنیشنلی وہ اپنے ہی علاقے میں لینڈ کیا کریں گے۔ اور یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اگر اس وقت ہم نے اگر پروگرامز آپ نے دیے تھے تو اس میں ہم نے آپ کو شامل رکھا تھا۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جب بنا تھا تو ہم نے خاتون خانہ کو اس کا سربراہ بنا کر کفالت کے لیے وہ بھی لاکھوں کی تعداد میں ہم نے لوگوں کو شامل کیا تھا، نوکریوں میں بھی ہم نے شامل کیا تھا ان کو۔ اور انشاءاللہ اب جب آپ اقتدار میں آئیں گے، آپ کامیاب ہوں گے، تو جو یہاں مطالبے کیے گئے، کوئی سوئی گیس کے، کوئی سڑک کے، کوئی یونیورسٹی کے، انشاءاللہ وہ بھی مکمل ہوں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا والوں کو بہت مشکلات ہو رہے ہیں کہ یہاں بجلی کا ارینجمنٹ نہیں ہے، اور اس لیے میں چاہتا تھا کہ آپ کے بہت سے مسائل تھے جو میں لکھ کر آیا تھا، مگر چونکہ وقت اتنا نہیں تو انشاءاللہ آپ کی کامیابی کے موقع پر مبارک دینے کے لیے میں آؤں گا، ادھر میں آؤں گا، انشاءاللہ حاضری دوں گا، اور ہم اپنے مینیفیسٹو کے اوپر، پاکستان پیپلز پارٹی اپنے پروگرام کے اوپر، پاکستان پیپلز پارٹی اپنے منشور کے اوپر کام کرتی ہے، اور انشاءاللہ وہ منشور پہ ہم کام کرتے رہیں گے، اور کشمیر کے رائٹس کے لیے ہمیں جس فورم پہ آواز اٹھانی پڑی تو ہم انشاءاللہ وہ اٹھائیں گے۔ اور مجھے خوشی ہوئی کہ یہاں کی تنظیم جو ہے وہ بہت اچھا کام کر رہی ہے، اور آپ کی یوتھ جو ہے وہ بہت اچھا کام کر رہی ہے، پی ایس ایف پی وائی او بہت اچھا کام کر رہی ہے، خواتین بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اور پارٹی آرگنائز ہے۔ اور یہ جو اتنی تعداد میں آج جو یہاں دوست اکٹھے ہیں، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ کے لیے چند دن اہم ہیں الیکشن کے لیے۔ آپ گھروں میں سب ایک ایک جگہ پہ آپ جائیں اور انقلابی صاحب کے لیے ووٹ مانگیں، کیونکہ یہ آپ کے ووٹ کے حقدار ہیں۔ اور میں آخر میں کہوں گا، ہمیں ڈراتے ہیں
तारीकियों से वो, हमें डराते हैं तारीकियों से वो जिनके दिलों में रोशनियों की तमन्ना नहीं। बहुत बहुत मेहरबानी। पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर पाइंदाबाद।